اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، چنانچہ وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں، اس سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے اپنے پاس موجود ان کتابوں میں لکھی ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو چھپایا، جو آپ کی نبوت اور رسالت کی شاہد تھی۔ انہوں نے ان باتوں کو اس لیے چھپایا تاکہ ان کی ریاست اور قیادت کا خاتمہ نہ ہو، اور ان تحائف اور نذرانوں کا سلسلہ ختم نہ ہو جو عرب ان کی تعظیم کی وجہ سے ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ یہ ملعون اس بات سے خائف تھے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے اوصاف و صفات کو ظاہر کر دیا تو لوگ آپ کی اتباع شروع کر دیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے، چنانچہ انہوں نے معمولی اور حقیر دنیاوی فوائد کی خاطر ان حقائق کو چھپایا اور ان فوائد کی خاطر اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، اور ہدایت، اتباع حق، تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا دین و شریعت پر ایمان کے بجائے اس معمولی دنیاوی منفعت کو قبول کیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا اور آخرت میں خائب و خسار ہو گئے تھے۔ دنیا میں تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، واضح آیات اور قطعی دلائل کے ساتھ نوازا، اس کی صداقت کو اپنے بندوں کے سامنے آشکار کر دیا، لہٰذا ان لوگوں نے بھی آپ کی تصدیق کی جن کے بارے میں یہودیوں کو یہ خوف دامنگیر تھا کہ وہ کہیں آپ کی اتباع نہ کرنے لگ جائیں، مگر یہی لوگ یہودیوں کے خلاف جہاد میں آپ کے دست و بازو بنے اور یہودی غضب و بلائے غضب کے مستحق قرار پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر ان کی مذمت فرمائی ہے، جن میں سے ایک آیت کریمہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب سے ان آیتوں اور ہدایتوں کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، تھوڑی قیمت سے مراد دنیاوی منفعت ہے، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں، یعنی کتمان حق کے مقابلے میں جو کچھ یہ کھاتے ہیں وہ در حقیقت جہنم کی آگ ہے جو قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں بھڑک رہی ہوگی، جیسے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اور صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بہت سخت ناراض ہوگا،
کیونکہ انہوں نے علم کے باوجود حق کو چھپایا، جس کی وجہ سے وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نہ دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک ہی کرے گا، نہ ان کی کوئی مد و ثنا کرے گا، بلکہ انہیں انتہائی دکھ دینے والا عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو خریدا۔ ہدایت تو یہ تھی کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و صفات کا جو تذکرہ تھا، آپ کی بعثت اور آپ کے بارے میں بشارت کا جو ذکر تھا، اسے عام کرتے، آپ کی اتباع اور تصدیق کا دم بھرتے، مگر انہوں نے اس ہدایت کے بدلے اور عوض میں ضلالت و گمراہی کو حاصل کر لیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو لوگوں سے چھپایا، یعنی انہیں مغفرت اور بخشش کے عوض میں عذاب کو حاصل کر لیا، کیونکہ انہوں نے مذکورہ امور کو جب اختیار کیا تو وہ عذاب الہی کا سبب بن گئے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ آتش جہنم کو کس قدر برداشت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بے حد سخت، بہت بڑے اور ہولناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان کو دیکھنے والے بڑے تعجب کا اظہار کریں گا کہ یہ کس قدر برداشت کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ شدید ترین عذاب، ہولناک سزاؤں اور جہنم کی بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے، آمین۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچی کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ یہ عذاب شدید کے مستحق اس لیے قرار پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کرام پر اپنی کتابوں کو اس لیے نازل فرمایا تھا کہ ان سے حق حق اور باطل باطل ثابت ہو جائے، مگر ان لوگوں نے آیات الہی کا مذاق اڑایا۔ ان کی کتاب نے انہیں حکم تو یہ دیا تھا کہ یہ علم کو ظاہر اور نشر کریں، مگر انہوں نے اپنی ہی کتاب کی مخالفت اور تکذیب کی۔ اس طرح خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دی، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم دیا، مگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور مخالفت کی، آپ کا انکار کیا، آپ کی صفات کو چھپایا اور ان آیات کا مذاق اڑایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے یہ عذاب اور سزا کے مستحق قرار پائے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں آ کر نیکی سے دور ہو گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔